جب آپ کی زندگی سے خوشیاں غائب ہو جائیں تو اپنی غلطیاں تلاش کریں۔ جوانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسے فضول کاموں میں ضائع کرنا جرم ہے۔ پہاڑ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، سورج کو روک نہیں سکتا۔ جو تم سے تنگ ہو اسے چھوڑ دو، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ کامیاب لوگوں کی غیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ اپنی محبت اس انسان پر ضائع نہ کریں جسے قدر نہ ہو۔ نافرمان بیٹے کا وجود سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک بلی کی طرح مت بنو جو مچھلی تو چاہتی ہے لیکن اپنے پنجوں کو گیلا کرنے سے ڈرتی ہے۔ دولت حاصل کرنے کے لیے کبھی اپنا کردار نہ بیچیں۔ اپنے اصول خود بنائیں یا دوسرے آدمی کا غلام بنیں۔ جب آپ پر کسی کا قرض ہوتا ہے تو آپ ایک غلام ہیں۔ جھکی ہوئی شاخ پھلدار ضرور ہوتی ہے مگر زیادہ جھکی ہوئی شاخ راستہ چلنے والوں کے لیے مسئلہ بھی بن سکتی ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ اپنی زبان کو زیادہ بولنے سے روکنا بڑی نیکی کی علامت ہے۔ عورت کے آنسو اور مسکراہٹ پر کبھی بھی یقین مت کرو۔ جب دشمن راز سے واقف ہونے لگیں تو سمجھ لیں دوست منافق ہیں۔ اپنے ارادے مضبوط رکھیں تاکہ آپ اپنے دشمن پر فتح حاصل کر سکیں اور ایک خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ وہ انسان بیوقوف ہے جب اس کا جسم تھکا ہو، آرام چاہتا ہو اور وہ کام پہ جاتا ہو۔ 12 ماہرین اگر ایک ہی کمرے میں جمع ہو کر مشورہ کریں تو وہ ایک بڑے بیوقوف کے برابر ہوں گے۔ امتحان ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم غریبوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے ہیں۔ ہمیں کل کو محفوظ کرنے کے لیے آج کچھ کرنا ہوگا۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے مگر انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبے سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ جب جب ہم چپ رہ کے سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں، مگر ایک آدھ بار بھی حقیقت بیان کر دی تو سب سے برے لگنے لگتے ہیں۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ آنکھیں کھلی ہوں تو ایک نگاہ بے دست کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اپنی طرف سے وسوسہ دل میں لانا بھی ایک جنت ہے، جسے ہم عالم کہتے ہیں۔ وہ صفحہ دل کا مطالعہ ہی ہے، اور جنہیں ہم اشیاء سمجھتے ہیں وہ سطر نگاہ ہے۔ پہلے فطری قابلیت اور اس کے بعد مناسب اسباب جمع ہوں تو نتیجہ خاطر خواہ اور بہتر نکلتا ہے۔ آدمی ہاتھ پاؤں کا نام نہیں، آدمیت ایک حقیقت ہے۔ ریچھ ہاتھ پاؤں کے لحاظ سے بزرگی میں آدمی سے کہیں ہزار گنا کم ہے۔ تو نیکی کی تبلیغ کرے گا تو نیکوں میں سے ہو جائے گا، برائی کو اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے برا ثابت کر، بروں سے الگ ہو جا۔ اے انسان حق کے لیے مصائب کے طوفان میں کود پڑ، مکروہات کی برداشت کا عادی بن جا، کیونکہ برداشت کی قوت بہترین قوت ہے۔ جس نے کوئی کھانے کی چیز خریدی اور اسی قیمت پر آگے فروخت کر دی
گویا اس نے اس کا صدقہ کر دیا۔ بغیر محنت کے رزق چاہتے ہو تو رات کو یہ 2 صورتیں پڑھ کر سو جائیں، ایک بار سورۃ الواقعہ اور 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص۔ اس کا معمول بنا لیں، تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا، خود دیکھو گے فرشتے دروازہ کھٹکھٹا کر رزق دے جائیں گے۔ کوشش کرو کم بولا کرو۔ جو بندہ زیادہ بولتا ہے لوگ اس سے تنگ آ جاتے ہیں، فضول بولنے سے عقل کم ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ روز 3 کیلے کھانے سے ایک ہفتے میں 12 کلو وزن گر جاتا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تو فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرے اور ان کی تکلیف اور درد برداشت کرے۔